بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک شخص خوشالحان چنگ بجایا کرتا تھا۔ اس کی آواز پر مرد عورت بچے سبھی قربان تھے۔ اگر کبھی مست ہو کر گاتا ہوا جنگل سے گزر جاتا تو چرند پرند کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ رفتہ رفتہ جب بوڑھا ہوا اور آواز پیری کے سبب بدھی ہو گئی تو اشاک آواز بھی رفتہ رفتہ کنارہ کش ہو گئے۔ اب جدھر سے گزرتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نام و شہرت سب رخصت ہو گئے اور ویرانہ گمنامی میں مثل بوم ٹکرانے لگا اور پاکے پر پاکا گزرنے لگے۔ خلق کی اس خود غرضی کو سوچ کر ایک دن بہت مغموم ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ اے خدا، جب میں خوش آواز تھا تو مخلوق مجھ پر پروانہ وار گرتی تھی اور ہر طرف میری خاطر تواضع ہوتی تھی۔ اب بڑھاپے سے آواز خراب ہو گئی تو یہ ہوا پرست اور خود غرض لوگ میرے سایہ سے بھی گریزہ ہو گئے۔ ہائے، ایسی بے وفا مخلوق سے میں نے دل لگایا۔ یہ تعلق کس درجے پر فریب تھا۔ کاش میں آپ کی طرف رجوع ہوا ہوتا اور اپنے شب و روز آپ ہی کو یاد میں گزارتا اور آپ ہی سے امیدیں رکھتا تو آج یہ دن نہ دیکھتا۔ پھر چنگی دل ہی دل میں نادم ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ اچانک جذب غیبی نے اس کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے تو چمک اٹھے پلک پر میری بندگی کا تارا۔ پھر چنگی نے ایک آنکھ کھینچی اور خلق سے منہ موڑ کر دیوانہ وار مدینہ منورہ کی قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک پرانی و شکستہ قبر کے غار میں جا بیٹھا۔ روتے ہوئے اس نے حق تعالی سے عرض کیا کہ اے اللہ، آج میں تیرا مہمان ہوں۔ جب ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا تو اب تیری بارگاہ کے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں، تیرے کوئی میری اس آواز کا خریدار نہیں ہے۔ اے اللہ، اشنا بیگانے ہو چکے ہیں، اپنے پرائے ہو چکے ہیں، اب سوائے آپ کے میری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اے اللہ، میں بڑی امیدیں لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اپنی رحمت سے آپ مجھے نہ ٹکرائیے۔ پرانی قبر کے اس غار میں پھر چنگی اس طرح اوزاری میں مشغول تھا اور آنکھوں سے خون دل بہا رہا تھا کہ حق تعالی کے دریائے رحمت جوش میں آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو الہام ہوا کہ اے عمر، لا بندہ جو اپنی خوش آوازی کے سبب زندگی بھر مخلوق میں مقبول و محبوب رہا ہے اور اب وہ بوجھا پیری آواز خراب ہو جانے سے ساری خلقت نے اسے چھوڑ دیا ہے اور یہ قطع سلسلہ اسباب اور غم ناکامی اس کی ہدایت کا اور میری طرف رجوع کا سبب بن گیا ہے، تو اب میری رحمت واسع اس کی خریدار ہے۔ اگرچہ زندگی بھر وہ نافرمان و غافل رہا ہے لیکن میں اس کی اوزاری کو قبول کرتا ہوں، کیونکہ میری بارگاہ کے علاوہ میرے بندوں کے لیے کوئی اور جائے پناہ نہیں۔ بس اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بیت المال سے کچھ متعدبہ رقم لے کر اس قبرستان میں جائیے اور میرا بندہ عاجز و مسنتر کو میرے سلام پیش کیجیے۔ پھر یہ رقم پیش کر کے کہہ دیجیے کہ آج سے حق تعالی نے تجھے اپنا مقرب بنا لیا، اپنے فضل کو تیرے لیے خاص کر دیا ہے۔ اب تجھے ملاول خاطر ہونے کی ضرورت نہیں، نہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اے عمر، میرے اس بندے سے کہہ دو کہ حق تعالی نے ہمیشہ کے لیے غیب سے تیری روزی کا انتظام کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس وقت حاتب غیبی سے یہ آواز سنی تو بے چین ہو گئے، فوراً اٹھے اور بیت المال سے کچھ رقم لے کر قبرستان کی طرف چل دیے۔ وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک فرسودہ و شکستہ قبر کے غار میں ایک بڈھا چنگے ہوئے سو گیا ہے اور اس کا چہرہ و داڑھی آنسو سے تر ہے اور اسی اشک ندامت سے اس کو یہ مقام ملا۔ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس قبر تہنہ کے سامنے بادب کھڑے ہوئے انتظار فرما رہے تھے کہ پھر چنگی بیدار ہو تو ان سے حق تعالی کا سلام و پیام عرض کرو۔ اسی اثناء میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چینک آ گئی جس سے پھر چنگی کی آنکھ کھل گئی۔ خلیفۃ المسلمین کو دیکھ کر غلبہ ہیبت سے وہ کانپنے لگے کہ اس چھنگ کی وجہ سے نہ جانے مجھ پر کتنے در پہ پڑیں گے، کیونکہ عہد خلافت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں درہ فاروقی کی شہرت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ پھر چنگی لرزہ براندام ہے تو ارشاد فرمایا کہ خوف مت کرو، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے پھر چنگی کو جب حق تعالی کے الطاف و عنایات اور افضال کا علم ہوا تو اس مشاہد رحمت اظہار سے اس پر شکر ندامت کا حال طاری ہو گیا۔ اس مرد پیر کی گریہ وزاری اور آو او بقا سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا اور آپ کی آنکھیں اشکبار ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اے شخص، تیری یہ گریہ وزاری تیری باطنی ہوشیاری کی دلیل ہے، تیری جان حق تعالی کے قریب سے زندہ اور روشن ہے۔ حق تعالی کی بارگاہ میں گناہگار کے آنسو کی بڑی قیمت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صحبت
مبارک فیض سے پھر چنگی پیر طریقت ہو گئے اور اکابرہ اولیاء اللہ کی سب میں داخل ہو گئے۔ جزاک اللہ۔